جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملک میں صدارتی نظام کے رائج کے حوالے سے درخواستیں جو ہیں ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کر دیں۔ اس حوالے سے معزز جج صاحبان نے ریمارکس بھی دیے صدارتی نظام کے حوالے سے کہ یہ نظام پاکستان کے اندر ناکام ہو گیا اور اسی دوران ملک کے دو ٹکڑے ہوئے۔ کیا واقعی ایسا ہوا؟ اور یہ صاحب کہ ہمارے ہاں ایک تو جو تاریخ رہی ہے پارلیمانی نظام کی، اس کے اندر کتنے سال پارلیمانی نظام ہے اور کتنے سال جو ہیں وہ اس میں صدارتی نظام کا حصہ ہے؟ پارلیمانی نظام تو مکمل طور پر 51 سال رہا ہے، جو اپنی پوری تم طراق کے ساتھ 51 سال رہا ہے پارلیمانی نظام جو ہے۔ صدارتی نظام جو ہے وہ ویسے تو ایکچولی جس کو صدارتی نظام کہتے ہیں، وہ اگر ہم ایوب خان کے پورے ٹینیور کو گن لیں نا تو وہ بنتا ہے کوئی تقریباً 58 سے لے کے اس کے ساتھ کوئی 10 سال میکسیمم، 10 سال۔ اس میں بھی ایک پیچھے مارشل لا لگا تھا۔ مارشل لا صدارتی نظام نہیں گن سکتے نا۔ آپ جب نظاموں کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد گنتے ہیں کہ اس سسٹم کو کیسے آپ نے رائج کیا۔ دیکھیں 1954 میں تمام سیاستدان جو تھے مشرقی پاکستان کے بھی اور یہاں کے بھی، یہ مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں اور ہمارے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سہروردی صاحب خود بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک تو اس کا بڑا فاصلہ ہے، اس کا پھر ہوگا یہ کہ دونوں کے درمیان جب الیکشنز ہوں گے تو دونوں بحیثیت یونٹ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ظاہر بات ہے جس کی آبادی زیادہ ہوگی وہ ہمیشہ رول کرتا رہے گا، تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک خطے کا دوسرے خطے کے ساتھ مخاصمہ چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے یہ طے کروا دیا بنگالیوں سے، جس کو کہتے ہیں پیرٹی کا پرنسپل، کہ وہاں اگر جتنے بھی ووٹ ہوں گے وہ 50 کنسیڈر ہوں گے اور یہاں جتنے ووٹ ہوں گے یہ 50 کنسیڈر ہوں گے۔ اور دوسرا اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو آپ اور کچھ نہیں تو ایک چاروں صوبے جو ہیں یہ متحد ہو جاؤ۔ تو 1 یونٹ تھا وہ 1954 میں، جو لوگ ایوب خان کی باتیں کرتے ہیں، دیٹ واز ایکچولی ڈیولپڈ بائی دی پارلیمنٹری سسٹم آف پاکستان۔ وحدت مغربی پاکستان، جتنی وحدت کالونیاں بنی ہوئی نا لاہور میں، وحدت کالونی ساری وحدت مغربی پاکستان سے بنی۔ ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں وحدت مغربی پاکستان کے بارے سے وہ آرٹیکلز پڑھا کرتے تھے۔ تو وحدت مغربی پاکستان کے حساب سے انہوں نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا۔ وہ کانسٹیٹیوشن پاس ہوا، پاکستان کا پہلا آئین تھا جو کہ چودھری محمد علی نے ڈرافٹ کیا تھا۔ اس آئین کے تحت الیکشن ہو رہے تھے تو ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ اب جب مارشل لا صدارتی نظام نہیں ہوتا، مارشل لا ہوتا ہے، اور مارشل لا ہمارے یہاں پارلیمانی نظام کے بھی چلے ہیں۔ میں صدارتی والا مارشل لا بتاتا ہوں اور اس کا بھی۔ اس میں ایوب خان صاحب کو اچانک خواب آیا کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور صدارتی نظام بھی امریکہ والا۔ امریکہ میں پرائمریز ہوتی ہیں، وہ پرائمریز پھر آگے جا کے BD سسٹم بنا، پھر BD سسٹم بنا، آپ کو یاد ہوگا بیسک ڈیموکریسی 1962 کا جو آئین لکھا گیا۔ 64 کے الیکشنز ہوئے جس میں ایوب خان جو ہیں وہ براہ راست الیکشن لڑ کے تو وہ جیتے، اور یہ براہ راست تو نہیں تھا، BD سسٹم کے تھے۔ وہ 64 سے لے کے 69 تک چلے، 4 یا 5 سال میکسیمم۔ یحییٰ خان کا مارشل لا لگا۔ اچھا، یہ پورے سسٹم کا فائدہ کیا ہوا ملک کو؟ سر عثمان صاحب 2-3 چیزیں دیکھیں۔ پارلیمان سسٹم کو ہم آج سے، جب سے میں نے پروگرام کرنا شروع کیا ہے اور جب سے میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام جو ہے، خصوصاً وہ پارلیمانی نظام جو کانسٹیچوئنسی بیسڈ ہے، اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے۔ میں بڑی صاف باتوں میں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام جو ہے، جو کانسٹیچوئنسی بیس، یہ 3-4 چیزوں پہ بیس کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، بول نہیں سکتا ہو، ریٹارڈڈ ہو، 4 لفظ نہیں آتے ہوں، کپڑے پہننے نہ آتے ہوں، وہ MNA بن جاتا ہے۔ جس کی برادری ہے وہ MNA بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کہ پارلیمنٹ سسٹم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 50 اگر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں تو 11% لینے والا جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اسمبلی میں اس لیے پہنچ جاتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی 1 یا 2% زیادہ ہیں، یا وہ دھون دھاندلی سے جیسے بھی وہ کر کے دھون دھاندلی بھی چھوڑ دیں، ایماندارانہ الیکشن کروا لیں۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ تھی اس میں یہ ہے کہ اٹ از بیسیکلی بیسڈ آن منی اینڈ آل دیٹ تھنگ۔ ایک لیڈرشپ کا تصور کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ وہاں بیٹھا ہے نا اپنا بزدار صاحب کے علاقے تونسا میں، وہ یہ نہیں کہتا میں نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، وہ کہتا میں تونسا دی نالیاں ٹھیک بنانی ہیں۔ صحیح گل۔ اس کے وین جو ہے نا انگریز والا، انگریز نے کیوں رکھا تھا؟ انگریز نے کہا دیکھو بات سنو،
یہ جو نا پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور فیض کے اسباب ہے، یہ کام ہے تمہارے. نالیاں بناؤ، ڈسپینسریاں کھولو، سکول بناؤ، یتیموں کو پالو، فلاں کرو، اسٹریٹ لائٹ کی لائٹ ٹھیک کرو، موٹر وے بنا لو زیادہ زیادہ. یہ اس وقت تو موٹر وے نہیں ہوتا تھا، لیکن سڑکیں بنا لو. لیکن یہ برما سے جو جنگ کرنی ہے یہ ہم بتائیں گے. یہ جو یہاں سے سودا جانا ہے برطانیہ میں یہ ہم بتائیں گے. یہ لوگوں کو نوکریاں دینے ہم بتائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ انگریزی کا نصاب تعلیم یہ ہم بتائیں گے. کیسا انہوں نے ان کو بتایا تھا شہداللہ کے چوہے بنا کے رکھ دیا تھا. یہ سارے شہداللہ کے چوہے جو تھے یہ لیجسلیٹو کونسل میں بیٹھے ہوتے تھے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں آزادی دے دو. تو یہ وہ اس کی لیگیسی ہے. اسی لیے چوہے نثار علی خان ہو، چوہے شجاعت ہو، اٹک والا ہو، ممتاز دولتانہ ہو، پیر قریشیز ہوں، گیلانی ہوں، ترینز ہوں، وہاں جا کے جتوئی ہوں، ان ساروں کی انگریز نے کانسٹیٹوئنسیاں بنائی ہوئی تھی. تو جب تک یہ پارلیمانی سسٹم ہے اس سے تو ہم نکل نہیں سکتے. دوسری چیز پاکستان کی اور انڈیا کی پالیٹکس جو ہے یہ ہے لیڈرشپ اورینٹڈ. ایک لیڈر جو ہے اس کے پر توقع کرتے ہیں. عمران خان آ گیا ہے جی، نواز شریف آ گیا ہے جی، فلانا بھٹو آ گئی. اچھا اس لیڈر کے پاس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اس لیڈر کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے پاس کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ ان باقی سارے لوگوں سے جو انجن کے ڈبے ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے. اب اس لیڈر کو ہم پہلے نمبر پہ جب پارلیمنٹ سسٹم میں لے کے آتے ہیں تب اس کو 400 بلیک میلرز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ جو مرضی کر لو اس لیڈر کے ساتھ. یہ جاگیر ترین کا گروپ بن گیا تو یہ جناب مانکا کا گروپ اس کے ساتھ بن گیا تو یہ فلانے کے ساتھ بن گیا. ہمارے نہ بھی بنے انویزیبلی ہم کرتے رہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں کرو گے. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو آج کل بلوچستان میں ہو رہا ہے ہم اس کی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. ہم وہ فرق ہی نہیں آنے دیتے جو عمران خان کے اندر، نواز شریف کے اندر یا زرداری کا. ہو سکتا ہے کہ زرداری جو ہے اکیلا آتا تو زیادہ بہتر بیہیو کرتا، ٹھیک ہو سکتا ہے کہ گیلانی اکیلا آتا تو زیادہ. ہو سکتا ہے نواز شریف جو ہے وہ ان بلیک میلرز کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ بہت سارے کام کر جاتا. بہت سارے کام جو اس نے ادھر ادھر کرنے تھے وہ موٹر وے ہو سکتا ہے پورا ملک بنا چکا ہوتا تھا. موٹر وے بنا جو بھی تھا کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ اچھا برا اسی کے کھاتے میں ہوتا. ایک لیڈرشپ جو ہے یونیفائڈ کسی ملک کی یہ ہونی بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی اور ہے بھی ایسا ہی. آپ خود سوچیں کہ ہر بندے کی اچھی لیڈرشپ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. ٹھیک ہے، نواز شریف جناب ہر صوبے میں پاپولر ہوتا جا رہا ہے. عمران خان آج کل ہم پاپولر. جب تم سارے چاروں صوبے میں آنا ہے تو پھر تم یہ علیحدہ کنفیڈریشن یہ ہوتی ہے کنفیڈریشنز کے اندر، فیڈریشنز کے اندر نہیں ہوتی. فیڈریشن میں لیڈرشپ. تو یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے اس میں مجھے سپریم کورٹ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کوسچن جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ اسمبلی کر سکتے. اوکے ہم حاضر ہیں کرنے، لیکن ایک کوسچن آف لا کے اوپر اگر آپ ڈسکشن کرتے ایز این انسٹیٹیوشن، بہت سارے کام ہیں جو ایس ایچ او کرتا ہے لیکن وہ کام چیف جسٹس کر رہا تھا، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. بہت سارے کام ہیں جو ڈرگ انسپیکٹر کرتا ہے وہ کام چیف جسٹس کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو انویسٹیگیٹو صورتحال میں وہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ جو کہ فار ایگزامپل زینب کا قاتل ڈھونڈنا جو ہے وہ قصور کی انسان کا کام ہے، ڈی پی او کا کام ہے، چیف جسٹس کا. ہم نے کوئی اعتراض کیا یار اس پہ ڈسکشن تو کر لو، اوپن فورم میں ڈسکشن کرو، وکیل آئیں کہ کون سا فائدہ مند تھا کون سا نہیں. فورم آپ کو ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے کہ کون سا، تاکہ کل کو اسمبلی کے اندر کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ایک ملک ہے آئس لینڈ. آئس لینڈ کہتے ہیں یہ بینکوں کا ملک ہے. 2008 میں کرائسس آیا، ایسے کرائسس آیا تو بینک ڈوب گئے اور لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا. اب انہوں نے ہوا یہ کہ عوام کھڑے ہو گئے سارے کے سارے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین ہے نا یہ غلط بنا ہوا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے بینکرز کو، تو ہمیں آئین بدلنا ہے. آئین بدلنے کے لیے یہ جو بندے ہیں نا اندر بیٹھے ہوئے 78 یا 79 MNAs یہ تو خود سٹیک ہولڈر ہیں، یہ نہیں بنائیں گے. صحیح بات. لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے. MNA نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں یہی بنائیں گے، آئین یہی کہتا ہے. لوگوں نے گھراؤ کیا، کئی دن گھراؤ کیا اور اس کے آئس لینڈ کے مختلف لوگوں سے یونیورسٹیوں سے پروفیسروں کو چودہ کیا. 300 لوگوں کی لسٹ بنائی، کہا ان میں سے 70 چنو. وہ 70 نے بیٹھ کے آئین بنایا، ڈرافٹ کیا. اس کے تحت 2009 میں الیکشن ہوئے. تو جب یہ لوگ جو ہیں جن کی کانسٹیٹیوشن شاہ محمود قریشی کیوں بدلے گا، ٹھیک ہے، مطلب سعد رفیق کیوں بدلے گا،
मतलब फॉर एग्जांपल इमरान खान की तो चलो कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं बेचारे की, वो तो मियाँ वाली से एक उसकी है, बस ठीक है दैट्स ऑल। लेकिन ये सारे जितनी पूरा पाकिस्तान उनका जनाब, हाँ, उनका इंतखाब है, कराची से जीते हैं और कराची से ही वज़ीर आज़म। अच्छा कराची पर कराची जो की भी है, सीट लेकिन वो फ्लक्चुएट, वो तो लीडरशिप। लेकिन आम आदमी जो छोटे जितने भी, जितोई है या उसके बाद चाम गुलाम कादर है या यार मोहम्मद रिंद है या चौधरी या गुजरात के चौधरी हैं, ये क्यों बदलने देंगे? ये इनकी हल्का इंतखाब जो है ये इनका बुनियादी तौर पर राजवाड़ा है। ये राजवाड़े ख़त्म होंगे तब ये मुल्क ठीक होगा। चलो जी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं कि शरीफ फैमिली के लिए एक बड़ी अच्छी खबर बड़े अरसे बाद आई है और वो है लंदन से, उसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद।